إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علم کی فضیلت جاننے سے پہلے علم کی اہمیت کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہلانے کے لائق بنتا ہے۔ علم وہ شے ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، ورنہ جانوروں اور انسانوں میں بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں۔ مثلا جانور بھی چلتے ہیں، انسان بھی چلتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، انسان بھی اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، جانور بھی اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، انسان بھی اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن جو شے انسان کو جانوروں پر ممتاز کرتی ہے، جو شے انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، وہ ہے علم۔ اگر کسی مسلم کو علم کے متعلق، علم کی اہمیت کے متعلق بتایا جائے، اگر کسی مسلم کو علم سیکھنے پر مجبور کیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانا۔ کیونکہ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اپنے انڈے سے نکلتا ہے، تو اس کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، اس کو کوئی تیرنے پر مجبور نہیں کرتا، اس کو تیرنے کے لیے کلاسیں نہیں لینی پڑتی، بلکہ وہ خود اپنے فطری عمل سے ہوتا ہوا پانی میں تیرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلم کسی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنے گھر کا ماحول دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہے، اپنا معاشرہ دیکھتا ہے، تو وہ خود بخود علم کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی کتاب کا درس دیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ خود بخود علم دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، علم دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا، آج کے ماحول میں ایسا نہیں ہو رہا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر، جب وہ عقل میں آتا ہے تو اس پر کمانے کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، یا تو اس کے اوپر دنیاوی تعلیم کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ دین اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، علم دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس امت کی بنیاد یہ تعلیم پر رکھی گئی، اور آج یہ امت ہی جہول کا شکار ہے، جہل کا شکار ہے، جس کی بڑی وجہ آج اس دنیا میں امت مسلمہ رسوائی کا شکار ہے، وہ ہے علم کی کمی، علم دین کی کمی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، خلق الانسان من علق، اور اس رب نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑ سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے بے شک آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں، وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آج افسوس کہ ہمارے امت مسلمہ نے، اس قوم مسلم نے علم کو چھوڑ دیا، علم دین کو چھوڑ دیا، وہ دنیا میں علم کی طرف مائل ہو گئے، کہ جس کی بنا پر آج ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ اس امت کی بنیاد ہی تعلیم تھی جو ہم نے چھوڑ دی، ہمارے نوجوانوں نے چھوڑ دی۔ اس کی بڑی وجہ ہماری سستی اور کاہلی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو علم دین کی طرف مائل نہیں کیا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا تو ہمارا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس شخص کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا نماز جنازہ پڑھا دے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، علم دین سکھائیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا نماز جنازہ ہمارے بچے پڑھائیں، اور اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج علم دین حاصل کرنے والوں کی بہت کمی ہے۔ فرمایا صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ یہ فرضیہ کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح علم دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ آج ہمارے گھر میں کتنے بچے علم دین سیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ علم دین سیکھنا کوئی معمولی کام نہیں، علم دین سیکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے بلکہ علم دین سیکھا تو ان لوگوں کا درجات اللہ کے ہاں بہت بلند ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز سے جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں علم دین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جب وہ ایمان لائے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو یقیناً انہوں نے دین اسلام کو بہت مشقت سے سیکھا۔ صحیح بخاری میں ہے، نہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کپڑے ہوتے تھے، نہ کھانا ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر علم دین سیکھ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سخت بھوک کے عالم میں ہے، بھوک کی شدت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو ایک آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت عمر اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ حضرت ابو ہریرہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت میں ہوتے ہیں اور وہاں بیہوشی کے عالم بےہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے پاس امام المتقین کو پاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ اس دودھ کو پیتے ہیں اور ان کے ناخن سے اس دودھ کی طاقت واضح ہو جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کی اتنی مشقت کی، پیٹ پر پتھر باندھے اور بھوک کے عالم میں علم دین سیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، اوڑھنے کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھا رہے۔ ترمذی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا فیہ جنہ، کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد جنت میں داخل ہو سکیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص آخرت میں جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو جو شخص علم دین کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے، اس کے لیے آخرت کی منزل آسان کر رہا ہے، اس کو فوز العظیم دے رہا ہے۔ تو ہم کتنا علم دین سیکھ رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، لیکن ہم سب کو سوچنا ہوگا۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو ہم کتنا قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں یا دوسروں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیا جو یا تو قرآن کی پاک کی تعلیم سیکھتے ہیں یا دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو خود یا تو قرآن مجید کی تعلیم سیکھیں یا دوسروں کو سکھائیں۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس شخص کے لیے؟ جب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، پھر جب وہ دین اسلام کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ تو اس شخص کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جب وہ علم دین سیکھتا ہے تو علم دین انبیاء کی میراث میں سے ہے، کہ جو شخص جو علم دین سیکھتا ہے تو انبیاء کی میراث کو پاتا ہے۔ انبیاء اپنی میراث میں نہ تو درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں، بلکہ جو چیز وہ چھوڑے جاتے ہیں وہ علم دین ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو خود علم دین سیکھے، کیونکہ یہی چیز آخرت میں کامیابی بنے گی، آخرت میں نجات کا ذریعہ علم دین ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کو اتنا حاصل کریں کہ ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار سکیں۔ تو جو لوگ علم دین رکھنے کے باوجود اس دین کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتا ہے، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑے دام فروخت کر دیتے ہیں، انما يأكلون في بطونهم من النار، تو وہ لوگ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے۔ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تو ان کے لیے قیامت کے دن نہ تو اللہ رب العزت ان کی طرف اپنے چہرے کو کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس علم دین موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں میں علم دین نہیں پہنچا رہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی کمزرفی کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی کو علم دین سکھاتا ہے پھر وہ لوگ اس علم پر عمل کرتے ہیں تو اس شخص کو ان کے عمل کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل میں تو کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو شخص کسی کو بری بات بتاتا ہے، حق کی بات نہیں بتاتا، گناہ کی بات بتاتا ہے، تو جو لوگ اس گناہ کی بات پر عمل کرتے ہیں تو اس گناہ کا اجر، اس گناہ کا بدلہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس شخص ان کو گناہ کی بات بتائی اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ تو ہم تک جو چیز پہنچی، جو آیت ہم تک پہنچی، ہمیں چاہیے کہ ہم آگے پہنچائیں۔ جو حق ہمارے پاس موجود ہے اس حق کو دوسروں تک منتقل کریں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے اجر ثواب کا باعث بنے۔ ترمذی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو شخص حدیث سنے پھر اس کو یاد کرے پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث یاد کریں، حدیث نبوی یاد کریں، اس پر عمل کریں، پھر ان حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ترمذی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص علم دین جانتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں تک وہ علم دین نہیں پہنچاتا، حق کی بات کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو آگ کی نکیل پہنائے گا، آگ کی لگام ڈالے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کے ناک میں لگام دی جاتی ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن جو شخص علم دین کی بات چھپاتا ہے اس شخص کی ناک میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یقیناً بہت ہی دردناک عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو شخص علم دین کی بات چھپاتا ہے۔ علم دین کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں ہے، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر وہ شخص جب علم کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، ماں سمیت جو مچھلیاں جو سمندر میں ہیں، وہ سب اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ آج تک کوئی سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، آج تک کوئی سائنس یہ نہیں پتہ لگا سکی کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، لیکن ان گنت مخلوقات، ان گنت مچھلیاں اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے بہت فضیلت کی بات ہے جو ہمارے بچے علم دین سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، علم دین سیکھنے کے لیے مائل کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کو سکھاتے ہیں، اس کالجز کی تعلیم کو سکھاتے ہیں، یونیورسٹیز کی تعلیم کو سکھاتے ہیں، ان پر بلا تعداد پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ جب بات دینی تعلیم کی آتی ہے، علم دین کی آتی ہے، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو صرف ناظرہ تک محدود کر دیتے ہیں کہ بس یہی چیز ان کے لیے کافی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا، تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو پھر وہ کیسے اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں گے، تو وہ کیسے آخر میں سرخرو